ویلکم ٹو ینگ سٹیزنز۔ ینگ سٹیزنز ایک ایسا چینل ہے جہاں طلباء و طالبات کے لیے 9th اور 10th کلاسز کے تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آج ہی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ینگ سٹیزنز، جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس۔ اور ہاں، لائک کرنا تو نہ بھولیں بھائی، جلدی سے لائک کریں پہلے۔ اب سے پہلے ہم 6th پیراگراف تک کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ آج ہم 7th پیراگراف کی ٹرانسلیشن سے آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کلاس 9th کی انگلش یونٹ نمبر 1 پیراگراف 7 کی ٹرانسلیشن۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted him to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face the enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. تو پہلا لفظ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، تھریٹننگ لفظ تھریٹ سے نکلا ہے، یعنی خطرہ۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ڈومیننس۔ ڈومیننس اس کو کہیں گے جو ڈومینیٹ کر رہا ہو، یعنی برتری یا تسلط۔ پاگن عرب یعنی کفار عرب۔ ریناؤنس، جیسے اناؤنس کرنے کا مطلب اعلان کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح ریناؤنس کرنا یعنی دستبردار ہو جانا۔ آئیڈل یعنی بت، اور ورشپنگ یعنی ان کی پوجا کرنا، تو اس کا مطلب ہے بت پرستی۔ ڈیلیگیشن یعنی وفد۔ وفد کے لیے ڈیلیگیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اینمیٹی، یہ اینیمی سے لفظ نکلا ہے، اینمیٹی یعنی دشمنی۔ ڈائلاما یعنی کشمکش، فیصلہ نہ کر پانا، تذبذب کا شکار ہو جانا۔ چونکہ یہ عقیدہ کفار عرب کی برتری کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم دل اور خیال رکھنے والے شفیق چچا ابو طالب کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ وفد نے ان کو پیغام دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں، بصورت دیگر دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خود کو ایک کشمکش میں مبتلا پاتے ہوئے آپ کے چچا نے اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال جو بن سکتا ہے وہ یہ کہ why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul's صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle؟ تو اس کا جواب اوپر دیے گئے ایک پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ They sent a delegation to Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Almighty's message or face the enmity. تو جواب کیا بنا اس کا؟ Pagan Arabs sent a delegation to the Rasul's uncle to tell him restrain the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam from preaching Islam or face enmity. The Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam responded with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. مشکل لفظ میں ایک ہے میموریبل، جس کا مطلب ہے یادگار، پھر ہے ایبنڈن۔ ایبنڈن مطلب ہمت ہار جانا یا چھوڑ دینا،
اور لفظ ہے پیرش یعنی تباہ ہو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، میرے پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا اور اس زمین پر حقیقی عقیدہ قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ پیراگراف نمبر 8 ٹرانسلیشن۔ The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam uncle was so impressed with the nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way. None will dare touch thee. I shall never forsake thee." تو پہلا لفظ جو ہے ڈٹرمنیشن یعنی مصمم، پکا ارادہ ہونا۔ دوسرا لفظ ڈیئر، ڈیئر یعنی ہمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا اپنے بھتیجے کے مصمم ارادے سے بہت متاثر ہوئے اور جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے جاؤ اپنے راستے پر، کوئی تمہیں چھونے کی ہمت نہ کر سکے گا اور میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پیراگراف نمبر 9 ٹرانسلیشن۔ And the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with the divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. مشکل الفاظ کے معنی، پہلا لفظ ہے imbued یعنی سرشار، پھر اس کے بعد ہے ڈیوائن گائیڈنس، گائیڈنس مطلب ہدایت اور ڈیوائن مطلب اللہ کی جانب سے، تو ہدایت الہی۔ پھر لفظ ہے فرم ریزولو یعنی تا ایمان۔ ایلیویٹڈ، اگر آپ ذہن پہ زور دیں تو ہم یہاں بہت سی جگہوں پر آج کل ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں۔ ایلیویٹر کا مطلب ہوتا ہے مشینی سیڑھیاں ہوتی ہیں جن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہمیں ایک سطح سے دوسری سطح تک پہنچا دیتی ہے۔ ایلیویٹ کرنا، پہنچا دینا، تو ایلیویٹڈ یعنی پہنچا دینا۔ ٹھیک لفظ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس، اسپرٹ سے نکلا ہے روحانی، اسپرچول، اور ورلڈلی یعنی دنیاوی، ڈومینس یعنی میدان، تو کیا وہ لفظ بنا؟ روحانی اور دنیاوی میدان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا چل پڑے۔ ہدایت الہی اور پختہ ایمان سے سرشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط ارادے کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا عزت اور وقار کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم وقت میں انسانیت کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین سطح پر لے گئے۔ He was also a driving force behind Arab conquests which have created an everlasting impression of human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. جی تو مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرائیونگ فورس، فورس کا مطلب طاقت، ڈرائیونگ کا مطلب چلانا یا آگے بڑھانا، تو ڈرائیونگ فورس کا یہاں مطلب ہوا آگے بڑھانے والی قوت۔ پھر ایک لفظ ہے عرب کانکویسٹس یعنی عرب فتوحات، ایور لاسٹنگ امپریشن یعنی انمٹ نقوش۔ پھر انفلوئنشل فگر یعنی با اثر شخصیت۔ عرب فتوحات کے پیچھے وہ ایک ایسی آگے بڑھانے والی قوت ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ کچھ حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith
and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down the present day. जी, young citizens, मुश्किल अल्फाज के मानी. थियोलॉजी ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के मजहबी अकायद. एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स यानी मरकज़ी व इखलाकी असूल. पर्सलिटाइजिंग यानी तबलीग करना. माइकल हार्ट, जो कि एक अजीम तारीखदान था, अपने अल्फाज में कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकज़ी व इखलाकी असूलों पर अमल दरामद करवाने की वजह हैं. इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग करने और मजहबी आमाल के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया. दर हकीकत अरब फतूहात के पीछे मुतहर्रक क़ुव्वत की हैसियत से आपको हर ज़माने के सियासी रहनुमाओं की सफ़ में अजीम मुकाम दिया जाता है. अरब की 7वीं सदी की फतूहात आज तक इंसानी तारीख़ में अहम किरदार जारी रखे हुए हैं. Paragraph number 10. Translation. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. Thorough transformation यानी मुकम्मल तब्दीली. Owes to यानी मरहून होना, यानी उन्हीं की वजह से है. इसको इस सेंस में लिया जाए. ओव्स टू यानी ये उन्हीं की तरफ से है, ये उन्हीं का मरहून है. नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर यानी किरदार की उम्दगी. इस तर्ज की मुकम्मल इंसानी और मुआशरती तब्दीली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला पर पुख्ता अकीदा, इंसानियत से मोहब्बत और उनके किरदार की अज़मत की मरहून है. दर हकीकत इनकी ज़िंदगी उम्मत के लिए एक मुकम्मल नमूना है. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha raziyallahu anha said, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सवाल के जवाब में कहती हैं, इनका किरदार और इखलाकियात कुरान पाक का अमली पैकर है. The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness, as a bearer of good news, and as a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a light-giving torch. Witness इसका मतलब है गवाह. Bearer of good news खुशखबरी वाला या बिशारत वाला. बिशारत यानी खुशखबरी ही होती है, तो इसे कहेंगे बशारत वाला. वार्नर यानी वार्निंग देने वाला, डराने वाला. नौ इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में कुरान पाक के आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, ए नबी, हमने आपको अल्लाह की इजाज़त से रोशन चिराग बनाकर भेजा, एक गवाह और बशारत देने वाले और डराने और दावत देने वाले के तौर पर.